بہلول اپنے ویران کھنڈر میں واپس آیا تو اسے وہاں کچھ قدموں کے نشان نظر آئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں کوئی آیا ہے۔ اس نے فوراً ایک جگہ پر دیکھا، تازہ کھدی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا، اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ بہلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے تاڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل پڑا اور نزدیک ہی واقع موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ آؤ آؤ بہلول، کیسے آنا ہوا؟ موچی نے خوشی سے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ تم سے ملاؤں، پھر تم سے ایک کام بھی ہے۔ بہلول نے کہا۔ کیسا کام؟ موچی نے پوچھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ بہلول نے کہا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو، موچی نے خوش ہو کر جواب دیا۔ بہلول ذرا قریب ہو کر بولا۔ تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں، کھنڈروں اور خالی مکانوں ہی میں رہتا ہوں۔ میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی۔ تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتاؤ کہ یہ رقم کل کتنی ہوتی ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم بتاؤ، میں حساب کیے دیتا ہوں۔ موچی نے فراغ دلی سے کہا۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبا رکھے ہیں۔ قبرستان میں تقریباً 250 سکے ہوں گے، اور ایک مکان کے صحن میں تو پورے 500 ہیں۔ ہاں یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں۔ تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوئے؟ بہلول نے پوچھا۔ اگر یہ سکے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ضرور ہے۔ موچی نے حساب لگا کر بتایا۔ بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا۔ یار، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام جگہوں سے وہ تمام سکے نکال لاؤں اور اس ویرانے میں چھپا دوں۔ یہاں آمد و رفت کم ہے، میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو۔ موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا۔ اچھا تو بھائی، میں چلتا ہوں۔ آج ہی یہ کام کر لوں تو اچھا ہے، سارے سکے نکال کر لے آؤں اور یہاں گاڑ دوں۔ میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ موچی نے اسے الوداع کیا۔ وہ چلا گیا تو موچی نے سوچا کہ اس نے بہلول کے جو سکے زمین کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھ آئے، تاکہ جب بہلول اپنے باقی سکے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں گاڑ دے۔ اس کے بعد وہ موقع دیکھ کر ساری رقم نکال لے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا۔ بہلول کہیں شام کو واپس آیا، اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکالی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا آیا۔ موچی بیچارہ اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ وہ اپنی رقم نکال کر اس ویرانے سے نکلا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً اسے ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہے، وہ ایسی ہی جگہوں پر رہتا ہے، اس لیے عموماً کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ اس کی بے سر و سامانی ہی اس کا اثاثہ تھی۔ اس نے شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ ابھی اسے بسیرا کیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا۔ واہ واہ، بہت خوب، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے بھی اس عالی شان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کر دیں گے، مالک مکان نے کہا۔ بہلول نے مکان کی لرزتی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا۔ جناب نے اپنے اس شاندار محل کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ بے شک بے شک، آپ درست فرماتے ہیں۔ آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہوگا کہ تمام موجودات عالم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ آواز جو آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کی تسبیح کرنے کی صدا ہے۔ مکان مالک بولا۔ بہلول نے اپنا عصا سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا۔ حضرت،
آپ جیسے دانشمند انسان کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ موجودات حمد و ثنا و تسبیح و تحلیل کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گدڑی سنبھالی اور مکان سے باہر نکل آیا۔ ہارون نے اپنی بہت سی کوشش کی کہ کسی طرح بہلول پر گرفت کی جا سکے، لیکن اس کی حاضر دماغی، اس کی پرحکمت گفتگو اور عوام کے ساتھ اس کی قربت نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگائے رکھتا تاکہ اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہے۔ کسی وقت سختی سے اس کی باز پرس بھی کرتا، لیکن اکثر مشکل موقعوں پر بہلول ہی کام آتا۔ ایک بار ایک سیاح بغداد میں آیا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، ملکوں ملکوں گھوما تھا۔ جب ہارون کے دربار میں پہنچا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ ہارون اپنے مقربین کی نالائقی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاح رخصت ہوا تو وہ اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا۔ تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگ و عار ہو۔ آج اس سیاح نے تمہیں کیسا عاجز کیا؟ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عتاب شاہی اور جوش میں آیا۔ کل اس سیاح کو دربار میں طلب کیا جائے گا، اور اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب کی جائیداد اور مال و دولت اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہارون نے دربار برخاست کیا۔ درباریوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے گا۔ باقی سب لوگوں کی بھی جان میں جان آئی۔ وہ سب مل کر بہلول کے پاس پہنچے۔ اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاح کے سوالات کے جوابات ضرور دے گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر زرعی کرسیوں پر بیٹھے اور ہارون اپنے زرنگار تخت پر متمکن ہوا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہ ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس معزز سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بہلول کا نام کس طرح لیں، کہیں اس کا نام ہارون کو ناگوار نہ گزرے کہ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی پٹکتا گدڑی شانے پر ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاح کے قریب جا بیٹھا۔ ہارون ذرا ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی ہیئت قضائی کی طرف دیکھا اور قدر تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بسر و چشم، بہلول نے مستعدی سے جواب دیا۔ وہ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک دائرہ اور کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدر حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرف رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاح اپنی نشست پر آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا، آفرین علی جاہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً، اس نے کسی بہت عظیم دستگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گیا۔ سیاح بولا۔ بہلول مسکرایا، اس عظیم دستگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے، لیکن سیاح کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ کوئی سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محظوظ ہو سکیں گے اور سیکھ بھی لیں گے۔
سیاح بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کا عالم فوراً سمجھ گیا اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ وہ زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے۔ اس نے اس لکیر سے خط استوا دکھایا جس سے زمین شمالی اور جنوبی کرے میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھایا کہ زمین میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بالیدگی اور نشو و نما کا ذریعہ ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانش مند پر فخر کرنا چاہیے۔